انسان جب اسباب کا متوالا ہو جاتا ہے اور اسباب کو مقصد بنا دیتا ہے تو وہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے، اس کو ذلت محسوس نہیں کرتا اور صفاتوں سے کوڑا ہو جاتا ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے کیا دینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ میں آپ کو یہ سوال پوچھتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو، خصوصاً جو ایمان لائے ہیں، اس کا یہاں تذکرہ ہوتا ہے، اس کو کیا دینے کے لیے اللہ پیدا کیا ہے؟ تو آپ کو ایمان بتائے گا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے لیے نہیں دیا، خدا کے تعلق کے لیے دیا ہے، کہ پڑھنے کے لیے دیا ہے۔ ماشاءاللہ، میرے ابا میرے ابا میرے ابا، اور ابا کا کہنا نہ مانو تو کیا مانیے؟ میرے ابا جانے اور کہنا تو مانو نہیں، میری اماں جانے اور خدمت تو کرو نہیں، کہ میرے اللہ پاک ہیں۔ تو ہم کو اللہ رب العزت نے جو کلمہ دیا ہے وہ اپنا بنانے کے لیے دیا ہے۔ تو ضمیر کو پوچھو کہ ہم اللہ کے ہیں یا غیر اللہ کے؟ غیر اللہ کے ہیں تو سنو، ظاہر میں اللہ کا کلمہ ہے، باطن میں مخلوق کا کلمہ ہے۔ جس کے بنے ہوئے ہیں اور خدا کے نہیں بنے تو یہ غیر اللہ کا کلمہ ہے، یہ نہ سکرات میں کام آئے گا نہ محشر میں کام آئے گا، اس لیے کہ چھوٹ جائے گا ہاتھ سے، یہ نکل جائے گا۔ اور دوسری بات، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے دیا؟ کہ تو میری ذات کو مانے، اس لیے دیا کہ میری بھی مانے، اس کے لیے دیا۔ تو اگر میری ذات کو مان لے اور میری نہ مان لے تو دوزخ کی تیاری کر لے۔ میری ذات کے ماننے پر جنت کا فوراً کوئی وعدہ نہیں ہے، مجھے بھی مان اور میری ذات کے طریقوں کو مان اور اپنا تو جنت ملے گی، ورنہ جنت نہیں ملے گی۔ لیکن جب انسان کو محنت نہیں کرنی ہوتی ایمان پر اور اعمال پر، اپنے دل پر، تو انسان سہارا لے لیتا ہے، بڑے کا سہارا لے لیتا ہے۔ جیسے بیکار جوان ہوتا ہو اور باپ کے پاس پیسے ہو تو میرا باپ مالدار ہے، مجھے کیا فکر ہے، یہ ڈھینڈ بیکاری رہتا ہے۔ ایسے سہارا لیتا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا ہے اور سید المرسلین خاتم النبیین جیسا بڑا نبی ملا ہے، ہمیں کیا فکر ہے؟ تو یہ فکر دلانے کے لیے آئے تھے یا فکر اڑانے کے لیے آئے تھے؟ اگر فکر اڑانے کے لیے آئے تو پھر کافر بھی تنقید کرے گا کہ یہ اسلام کیسا مذہب ہے جو بے فکر کر دے۔ مذہب اس کو کہتے ہیں جو فکر میں ڈال دے۔ اللہ اللہ اللہ، بشیرا و نذیرا، آپ نے خوشخبری بھی دی اور ڈرایا بھی، کیسا ڈرایا؟ اللہ اکبر۔ اپنی پھوپھی کو کہتے ہیں، پھوپھی جان اس پر نہ جانا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رشتے میں یہ ہوتے ہیں، جو میں زندگی لایا ہوں اس پر عمل کرنا۔ اور یہی بات کا مفہوم تقریباً آپ کی لاڈلی بیٹی فاطمہ کو بھی کہا گیا، تاکہ امت کی آنکھ کھل جائے کہ سب سے لاڈلی بیٹی کے لیے بھی ضابطہ فلاح اور نجات کے لیے ضروری ہے، لیکن یہ امت کیوں کہتے ہوئے کہ حضور ہمارے لیے شفاعت کے لیے موجود ہیں؟ تو ایک ایسا ڈھینڈ مسئلہ اور گراوٹ کا مسئلہ ہے کہ وہ کبھی اپنی تربیت پہ نہیں آئے گی، وہ اپنے مقام کو نہیں سمجھے گی اور نہ اس کو کوئی درجات ملیں گے۔ لیکن ہمیں اس چیز کی کیا ضرورت ہے؟ ہمیں تو وقت پہ روٹی مل گئی اور کچھ بینک بیلنس ہو گیا تو اس کی تشریح کیا؟ اللہ کی ہم پر مہربانی ہے۔ حضرت یہ مہربانی تو یہودیوں پر بھی ہے، یہ تو ان کے دشمنوں پہ بھی مہربانی ہے، اور سب سے زیادہ اتنی مہربانی تو فرعون پہ کی، جس نے کہا انا ربکم الاعلی۔ 400 سال تک تو سر کا درد بھی نہ دیا اس کو، جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ جتنا بڑا ظالم اتنی دنیا کھول دیں گے، یہ نوٹ کرنا۔
اور جتنا اچھا آدمی اتنی صفات کے دروازے کھول دیں گے، اس کے بعد اس پر دنیا کھولیں گے جیسے صحابہ پہ کھول، لیکن قدموں میں ڈالیں گے، اس کے دلوں میں نہیں ڈالیں گے۔ ہمارے دلوں میں دنیا ڈال کے ہم کو اللہ نے تباہ کر دیا، کہیں کا نہ رکھا۔ اس میں اللہ کا کوئی قصور نہیں۔ ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنی ذاتوں پہ ظلم کیا ہے کہ ہم نے اللہ کو مانا لیکن پہچانا نہیں۔ اللہ کو پہچان لے، اس کی کبریائی کو پہچان لے، اس کی قہاری کو پہچان لے، اس کی رحمت کو پہچان لے، تو اعتدال پہ انسان آتا ہے جناب۔ جی ہاں، کہ غلط کرتے وقت قہاری یاد آتا ہے اور ٹھیک کرتے وقت اس کی رحمت یاد آتی ہے۔ یا تو غلط کرتے وقت رحم یاد کرتے ہیں، گناہ کر کے کہتے ہیں رحیم۔ کیا ظلم ہے، کیا ظلم ہے یہ، توہین ہے خدا کی۔ گناہ پہ خدا رحیم نہیں ہے، گناہ کے بعد توبہ کرے تو رحیم ہے۔ اگر گناہ پہ رحیم ہے تو قرآن کا ضابطہ بدل گیا، خلاص۔ گناہ پہ قہار ہے اللہ پاک، لیکن توبہ کر لے تو رحیم ہے۔ لیکن گناہ کر کے توبہ نہ کرے اور کہوے رحیم ہے، یہ کیوں ہوا؟ خدا نے سمجھ کو چھین لیا کہ اس کی سمجھ چھین لو، نہ اس کو لا الہ الا اللہ چاہیے، نہ اس کو محمد رسول اللہ چاہیے، یہ تو یہ زبان کی نوک پہ چڑھائے ہوئے ہے، تھوڑا دل میں جمائے ہوئے ہے۔ تو تم مجھے بتاؤ، میں نے اور آپ نے بغیر محنت کی کون سی اشیاء اختیار کی؟ حالانکہ رزق کے لیے محنت عبادت کے بعد فرض ہے، لیکن محنت کے کرنے پر شرط نہیں ہے کہ رزق ملے۔ اللہ چاہے نقصان دے دے اور پھانکا دے دے، اس کا لوح محفوظ سے تعلق ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو رزق جو ہے مقدر کے ساتھ اس کی وابستگی ہے، اور جنت کی محنت کے ساتھ وابستگی ہے۔ لیکن رزق کے لیے تو محنت ہوئے، لیکن خدا کی رضا اور اس کی معرفت اور جنت اور دوزخ سے بچنے کے لیے محنت نہ ہو تو دوستو بزرگوں، میں نے اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے ضابطے پہ اب عام شکلیں بن گئی، کہیں جائیں گے کہاں؟ ماں بھی اس مزاج کی الا ماشاءاللہ، بیوی بھی اس مزاج کی، باپ بھی اس مزاج، معاشرہ بھی اسی مزاج کا، صاحب اقتدار بھی اسی مزاج کے۔ اقتصادی نظام کو بڑھاؤ، زیادہ سے زیادہ فیکٹریاں کھولو، سنا، زمینوں پہ خوب محنت کرو، کہ کیا ہوگا؟ کہ اس میں حکم اللہ کے ٹوٹتے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ کہ کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جناب؟ ہم گندم میں کفیل ہو جائیں گے۔ کہا جب تم کفیل نہیں ہوں گے تو 50 روپے بھاؤ رکھوں گا میں، اور جب کفیل ہو جاؤ گے تو 100 روپے بھاؤ کر دوں گا۔ کہ پھر اور برکتیں ایسی کھینچ لوں گا کہ ہر سال مہنگائی بڑھتی جائے گی، تمہارے اقتصادی نظام کے سب سے ہوشیار یوں بھیجا چلائیں گے۔ یہ ہو کیا کہ جناب یہ ہو رہا ہے کہ امت کے ساتھ اللہ کے سارے وعدے برکتیں اور خیر کے، اس کے حکم کو ماننا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے نبھانے پر ہے۔ جی ہاں، کہ ہم تھوڑی محنت کر لیں، کہ تم تھوڑی محنت کر لو تو زیادہ برکت دے دے، اور زیادہ محنت کر لو اور حکموں کو توڑیں تو تھوڑی سی بھی برکت نہ دے۔ کھانے کے ذائقے اڑا دیں، اصلی چیزیں اڑا دیں۔ اب اس بحران کو انسان مخلوق کی طرف منسوب کرنے لگا۔ مصیبت تو یہ امت کو منسوب کرنا چاہیے ہمارے اعمال کی طرف، کہ ہمارے اعمال کے گراوٹ کی وجہ سے کچھ ہو رہا ہے، تو ماشاءاللہ یہ جو ہے اپنے سدھار پر آئے۔ مثلا میں آپ سے عرض کروں گا، بیت المقدس لے لیا گیا ہے، کس کی طرف منسوب ہوتا ہے؟ یہودیوں نے لے لیا۔ واہ، کس کا گھر لے لیا؟ تیرا گھر لے لیا، تیرا گھر لے لیا، کہ نہیں اللہ کا گھر، کہ اللہ نے تو کچھ نہ کیا، کہ کیوں نہ کیا؟ کہ تو نے اس کے لیے کچھ نہ کیا، اور تو اس گھر کے لائق نہیں تھا جب تو چھین لیا۔ تیری اکثریت مال میں بڑھ کر اور تیری اکثریت وجود میں بڑھ کر 1 ارب کی تیری طاقت، ٹھیک ہے نا؟ 1 ارب ہے نا مسلمان،
اور ज्यादातर माल तेरे पास और 46 तेरी हुकूमत है कि फिर क्यों ले लिया? तो इसी को सोच, गर तू उसकी तरफ मंसूब न करता कि ए अल्लाह किस चीज पे तू नाराज हो गया कि तू छीन लिया, तो तू अल्लाह के हुक्मों पे आता और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर आता। तो फारूक आजम को पूछ, जी 12 पैबंद लगे हुए हैं और ऊंट पे अकेले उतरते हैं, और यही यहूदी थे जो आज थे इनके पास बैतुल मुकद्दस था, चाबियां कदम में डालकर कहते हैं कि नहीं नहीं इसको हम नहीं पहुंच सकते। अकेले वजूद को दे दिया और उस वजूद के अंदर खुदा के अहकामात के अनवारात थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा के अनवारात थे। हमारी अक्सरियत में ये अनवारात नहीं। इसलिए मैं आपसे अर्ज करूं, जिसकी एक कच्ची मिसाल दूं, हमारा घर कोई ले लेवे तो केस कर देंगे, मन्नत मानेंगे, बुजुर्गों से दुआएं कराएंगे, रोते फिरेंगे कि नहीं, करके दिखाऊंगा। बैतुल मुकद्दस जाने पर किसी ने रोटी न खाई हो तो मुझे बताए, जितने बैठे इसमें हाथ ऊंचा करो। क्या हम 24 घंटे में बैतुल मुकद्दस के लिए रोते हैं? नहीं, तड़प ही नहीं आती किसी को। मैं आपको सही कह रहा हूं ये। लेकिन एक साहबी को कब्र में से उठाओ और को बैतुल मुकद्दस ले लिया के है कि तलवारों के एटम का जमाना है कि हम जो हैं, हम जिहाद का मानी ये नहीं करते कि किसी को मारना, हम जिहाद का मानी ये कहते हैं कि मारना न हो तो मर जाना, ताकि अल्लाह को गैरत आए, हमारे मौत के बाद हमारे मकसद को जिंदा कर दे और फिर खुद संभाल ले इस केस को। अल्लाह अकबर। वो फिर संभाल ले जैसे बदर में हुजूर आ गए। असबाब का इनकार नहीं था, लेकिन असबाब पे ईमान भी नहीं था कि 6 तलवारें हैं क्या होगा, खलास। असबाब को लिया जितना था इतना, और फिर जानते थे कि हम इसके फरमा बरदार हैं, हम चल पड़े इनके लिए। एक हथियार बाकी है, दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम नस्तईस, कि फिर अल्लाह संभाल लेगा। क्यों फरिश्तों को भेज कर संभाल लिया नहीं संभाल लिया? बोलो तो, क्या नहीं संभाल लिया? हर निजाम हमारा ईमान की ताकत को खो चुका, इख्तिदार वाले ईमान को खो चुके, दफ्तर वाले कमाल को खो चुके, हम भी खो चुके। माफ करना, आगे बढ़ूं तो दीनदारी की शक्ल वाले भी हकीकत को खो चुके। इसलिए दोस्तों, बुजुर्गों, ताल्लुक मेहनत करके कमाना होता है। आदमी अगर मुसलमान कहलाए इससे क्या होता है? कुछ नहीं होता जब तक कि वो मुसलमान ना कहवे, है ना, कि मैं अल्लाह का बंदा हूं। अर्श वाला के मैंने तुझे नहीं कहा बंदा है, मैंने तुझे नहीं कहा, मैंने रुबूबियत आम्मा के एतबार से, तेरी तखलीक की इस एतबार से कहता हूं कि मेरे सब पैदा किए हुए, लेकिन मैं कह दूं ये मेरा बंदा है तो फिर तेरा मकाम ही कुछ और जाएगा। जी हाँ, तू कहता है मैं बंदा हूं, कि फिर इसकी क्या मानी कि तू इतनी मेहनत करके मैं कह बैठू कि ये मेरा बंदा है, बस तू मेरा जब तक मैं न कहूं मेरा बंदा है उस जमीन पे तू ना बंदा है, और मैं न कहूं कि मेरे हबीब की उम्मत ही है, वहां तक तू मकबूल नहीं है। कबूलियत के मेरे लिए मेहनत कर। दुल्हन को पूछिए क्या कर रही हो, इतना बड़ा जोड़ा पहन रही हो, इतने जेवरात, मेहंदी लगाए हुए हो, किस लिए कर रही हो? आईने में देखकर तू अपनी जात पे कुर्बान हो जाए इसके लिए कि नहीं नहीं, दूल्हा देखते ही कबूल कर ले इसलिए कि नहीं। दूल्हा अगर देख कर नफरत कर लेगा तो जिसकी पहली रात नफरत हो जाती है उसकी सारी उम्र नफरत चलती है जनाब। यहां ठीक है ना, सोसाइटी में जाते हैं खाने के लिए, शेरवानी पहनी है, जिन्ना कैप पहन ली, या अपना कोई तुर्रे का मकाम था वो बांध लिया, क्यों यहां पोजीशन डीम ना हो जाए। हर मजलिस वाला कबूल कर ले मौजूद इंसान, क्या कहोगे? मौजूद इंसान।
معاشرے